अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हों। और अगर आप किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए, आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। और अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं या आपका कोई प्यारा किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उसे शिफ़ा अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और आप सब मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बख़ैर व आफ़ियत हूँ, लेकिन दुआओं की ज़रूरत हर वक्त हमेशा हर किसी को रहती है। तो दुआएं जो है वो देते रहा करें और इंशाअल्लाह ये दुआएं पलट कर किसी न किसी तरह वापस आपकी ज़िंदगी में आती हैं और आपके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं। आज मैं आप सबसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ नावल्स के हवाले से कि आपको नावल सुनने का शौक़ कब से हुआ। आप हमेशा से नावल सुनते हैं या आप रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और सुनने की आदत कब और कैसे हुई, कब सुनना शुरू किया, नावल्स का शौक़ कब से है आपको, इस बारे में ज़रा आप हमें भी बताएं, हमारे साथ भी शेयर करें कि आपको ये नावल्स का चस्का जो है वो कब से लगा है। मैं अपने बारे में बताऊं तो सच्ची सच्ची बताऊं ना, तो मुझे नावल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन डाइजेस्ट जितने भी हैं, सारे लेडीज़ डाइजेस्ट जो भी होती हैं, ख़वातीन, शुआ, किरण, हिना, आदाब अर्ज़, इस तरह के जितने भी डाइजेस्ट हैं ना, मैं ये बहुत इनसे चिढ़ती थी, मैं ये नहीं पढ़ती थी। अलबत्ता हमारे घर में बच्चों के लिए एक रिसाला आता था, तालीम व तरबियत, तो हम वो पढ़ते थे बहन भाई। इसके अलावा मेरे अब्बू को जो है वो सस्पेंस डाइजेस्ट और जासूसी डाइजेस्ट की जो सिलसिलेवार नावल थे वो पसंद थे, तो मेरे अब्बू वो पढ़ने के लिए डाइजेस्ट लेते थे और वो सिर्फ वही एक सिलसिलेवार जो नावल चल रहा होता था उसकी एपिसोड पढ़ते थे, उसके बाद डाइजेस्ट जो है वो रख देते थे। तो मुझे उसकी आदत हो गई थी, मैं वो कहानियाँ पढ़ती थी जो सस्पेंस और जासूसी डाइजेस्ट में शाया होती थी। लेकिन मिडिल क्लास तक जो है मुझे काफ़ी अरसा तक, यानी कि बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। बच्चों के रिसाले के अलावा मैं दूसरी कोई कहानी नहीं पढ़ती थी। मैट्रिक तक भी मैंने जो है ये दूसरे डाइजेस्ट नहीं पढ़े। कॉलेज लाइफ में जाने के बाद मैंने ये डाइजेस्ट पढ़ने शुरू किए और मैंने लड़कियों को इतना दीवाना, इतना पागल देखा ना इन रिसालों के पीछे कि मतलब जिसके पास रिसाला होता था ना वो उस लड़की के पीछे पीछे फिरती थी, उनके आगे पीछे रहना, उनकी मिन्नतें करना कि रिसाला दे दो। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं अपने पैसे जमा करती थी, अपनी पॉकेट मनी से जो है वो खुद रिसाला ख़रीदती थी। लाइब्रेरी से जो है वो रेंट पर रिसाला मिल जाता था, आधी कीमत पर रिसाला मिल जाता था, तो मैं वहाँ से डाइजेस्ट लेती थी और फिर अपना शौक़ जो है वो पूरा करती थी। तो मैंने काफ़ी रिसाले पढ़े। उस वक्त मुझे इतना क्रेज़ था रिसालों का कि मैं एक दिन में 3-3 रिसाले पढ़ लेती थी। रात को चाँद की रोशनी में रिसाला पढ़ती थी। जब कोई कहानी पूरी नहीं होती थी तो अजीब बेचैनी सी रहती थी, तो उसे पूरा करने के लिए मैं देर तक जागती थी और घर वालों से छुप के पढ़ती थी रिसाला। तो बहुत ज़्यादा मतलब तब आदत थी। अलबत्ता शादी के बाद फिर ये आदत छूट गई और मैंने डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दिए। अब ये जो दोबारा सिलसिला हुआ है नावल्स पढ़ने का, तो ये चैनल की वजह से हुआ है। तो ये तो थी मेरी जो है नावल्स के साथ दिलचस्पी और मेरा इनके साथ ताल्लुक़ रिसालों वगैरह के साथ। आप सबको ये शो कब और कैसे हुआ और कैसे कब तक कायम रहा, कब आपने शुरू किया और कितना लगाव है आपको नावल्स सुनने के साथ, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी दिलचस्पी के बारे में। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। तो जनाब इस नावल का नाम है इश्क, औरत और अनकबूत। मुसन्निफ़ा हैं गुल अरबाब। किस्त नंबर 4। आज पहली रात थी इस घर में माँ के बगैर। शीदाओं से देखकर जहाँ खुश हुई वहाँ हैरान भी बहुत थी। हम तो जी रात दिन बेगम साहिबा की सेहत और ज़िंदगी की दुआएं मांगते रहते हैं। हम दोनों बहन भाई का अल्लाह के बाद वो ही तो सहारा है। वो झोली फैलाकर शगुफ्ता के लिए दुआ करने लगी। उन्हें दुआओं की ही तो ज़रूरत है। खूब दुआ किया करो उनके लिए कि वो अपने घर खैरियत से वापस आ जाएं। हम सब उनके बगैर आधे अधूरे हैं। वो ये कहकर सोफे पर गिर सी गई। आपकी नई नई शादी है बिटिया, अगर अस्पताल में नहीं रहने देते थे तो आपको वलीद साहब के घर होना चाहिए था। इधर आना ज़रूरी था तो उन्हें साथ लाना था। हम नौकर लोग हैं, लेकिन हमारा पल पल इस घर में बेगम साहिबा के बगैर बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। आप जो हर वक्त उनके साथ की आदी हैं, कैसे अकेली रहेंगी। वो चुप रही। समझ में नहीं आ रहा था कि शीदा को क्या जवाब दे इस बात का। वो अजीब किस्म की जहनी कशमकश का शिकार थी। शीदा का कहना सच था। घर का सोनापन उसे खाए जा रहा था। शीदा ने उसकी खूब आव भगत की और उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन उससे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार अस्पताल में देखा हुआ मंजर उसकी आंखों के सामने आ रहा था।
اس کی پیاری ماں کا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں تھا اور وہ مرد اس کی ماں کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے یہ سب برداشت کرے۔ یہ تو شکر ہے کہ مما نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن ان کا ایک جملہ تو یہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر ابراہیم سے ان کا کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ان کے کیا لگتے ہوں گے۔ شیدا کی پرانی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ فوراً سو جاتی تھی۔ آج بھی نماز پڑھ کر کچھ ٹائم تو شیدا اس کے پاس بیٹھی رہی، لیکن نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، سو سارا نے اسے کہہ دیا کہ جا کر سو جاؤ۔ بی بی آپ کہیں تو یہیں سو جاؤں آپ کے پاس؟ اس نے یوں پوچھا جیسے کہہ رہی ہو کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ میرے پاس سو جاؤ۔ نہیں شیدا، تم جاؤ اپنے کمرے میں، مجھ سے ساری رات تمہارے خراٹے نہیں سنے جائیں گے، وہ بیزار انداز میں بولی تو شیدا نے بھی جیسے شکر ادا کیا۔ موسم شام سے ہی کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یوں اچانک ہی بارش ہونے لگے گی اور طوفان بھی زور شور سے شروع ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے آندھی طوفان سے ڈرتی تھی، آسمانی بجلی کی گرج چمک سے بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ایسے موسم کے آثار دیکھ کر شگفتہ ضروری سے ضروری کام بھی چھوڑ کر گھر واپس آ جاتی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سارا ایسے موسم میں بہت ڈر جاتی ہے۔ وہ اپنے خوف پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے گھبرا کر موبائل کی لائٹ آن کی اور چوکیدار کا نمبر ملایا، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کمرے کا دروازہ توڑ بھی دے تب بھی شیدا نے اٹھنا نہیں تھا۔ پہلے تو وہ شیدا کی اتنی گہری نیند پر حیران ہوتی تھی، لیکن ایک بار ماں نے اسے بتایا تھا کہ شیدا جوانی میں ہی بیوگی کے بعد شدید بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی، اور شیدا نے ہی انہیں بتایا تھا کہ وہ ان دنوں ساری رات جاگ کر روتی رہتی تھی۔ گھر والے بھی اس کے یوں ہر وقت کے رونے دھونے سے تنگ ہو گئے تھے۔ تب گاؤں کے اکلوتے حکیم نے اسے چھوٹی چھوٹی گولیاں دی تھی سونے کے لیے، جن کے استعمال کے بعد بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے تھے۔ وہ سکون سے سو جاتی تھی، لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ گولیاں ختم ہوئی تو شیدا نے 2-4 دن ناغہ کر دیا۔ تب اس کی حالت بہت بگڑ گئی، چیختے چلاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسرار چاچا اس کا بڑا بھائی تھا، وہ شیدا کی اس بیماری سے بہت پریشان ہو کر بالآخر اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا، جہاں پر ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ کیے اور بتایا کہ اس کے خون میں افیون کی استعمال کے اثرات ملے ہیں۔ یہ انکشاف بجلی بن کر سب پر گرا، لیکن حکیم صاحب سے باز پرس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور نہ کوئی علاج ہو سکا کہ وہ اس نشے سے جان چھڑا سکے، کیونکہ حکیم کے مطابق افیون کی اتنی مقدار نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ شیدا کا شہر میں بھی بہت علاج ہوتا رہا، لیکن اس نے افیون کا استعمال ترک نہ کیا بلکہ مجبوری میں جاری رکھا، کیونکہ اس کے بغیر وہ شدید تکلیف میں تڑپتی رہتی۔ ساری رات جلے پاؤں کی بلی کی طرح جب گھر بھر میں ادھر سے ادھر ہوتے گزر جاتی، جبکہ افیون کا نقصان سوائے شیدا کی پرسکون اور گہری نیند کے کچھ نہیں تھا۔ وہ شیدا کے بارے میں سوچتے ہوئے کئی بار فون ملا رہی تھی، لیکن بار بار ملانے پر بھی اسرار چاچا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاید اس نے 20ویں بار فون ملایا تھا تب وہ جاگا۔ اسرار چاچا ماشاءاللہ بہت خوب چوکیداری کرتے ہیں آپ، 20ویں فون پہ تو آپ نے فون اٹھایا ہے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ UPS کیوں سٹارٹ نہیں ہوا؟ سارے گھر میں مکمل اندھیرا ہے اور موسم کے حالات بتا رہے ہیں ابھی مزید بارش اور طوفان جاری رہے گا۔ بجلی کی چمک سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر چکی تھی وہ۔ بی بی شاید UPS کے اندر پانی چلا گیا ہوگا، بارش کا ہوا بہت تیز تھی، تبھی بارش اندر برآمدے تک آ رہی تھی، اس لیے UPS اور بیٹریاں خراب ہو گئی ہوں گی اور صبح ہی ٹھیک کروا سکوں گا۔ اس وقت تو کوئی مستری یا استاد نہیں ملے گا۔ ایسا کرو تم جلدی سے جنریٹر آن کر لو کہ اس اندھیرے میں تو ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا، اور آپ جانتے بھی ہو اسرار چاچا کہ مجھے ایسے موسم میں بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز سے خوف چھانک رہا تھا۔ اوہو بٹیا، جنریٹر تو ٹھیک کروانے بھیجا ہوا ہے، اب تو اس کا بھی صبح سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ شیدا کو جگا لیں، لیکن وہ بدبخت تو افیون کے نشے میں پڑی ہوگی، وہ کہاں اٹھے گی؟ اسرار چاچا بھی پریشان ہو گئے تھے۔ چاچا مما نہیں ہے تو آپ سب بھی ہر چیز سے بے پرواہ ہو رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ UPS یا جنریٹر خراب ہو اور اسی دن انہیں ٹھیک نہ کروایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں فجر کو فون کر کے ان کے گھر چلی جاتی ہوں، اسرار چاچا جلدی سے بولا۔ لیکن بٹیا فجر بی بی تو گھر والوں کے ساتھ ملتان گئی ہوئی ہیں اور وہ 1-2 دن کے بعد ہی واپس آئیں گی۔ ملتان میں فجر کی بڑی پھپھو رہتی تھی اور وہ لوگ اکثر اوقات ملتان کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ چلے میں کوئی ایمرجنسی لائٹ یا شمع وغیرہ ڈھونڈتی ہوں، وہ پریشان آواز میں کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ جانتی تھی کہ اسرار چاچا افیون تو نہیں کھاتے، لیکن ہائی شوگر میں شدید قسم کی بد پرہیزی کی وجہ سے وہ عموماً غنودگی میں ہی رہتے تھے۔ کئی بار سارا نے ماں سے کہا بھی تھا کہ چوکیداری کے لیے کسی اور کو رکھ لیں، اب اسرار چاچا چوکیداری کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ماں نے ہر بار یہی جواب دیا کہ برسوں پرانا نمک خوار ہے، ساری عمر پوری جوانی ہمارے ساتھ گزار دی، اب اس عمر میں اس کو کون رکھے گا؟ مما آپ بھی میری مان لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس نے جھنجھلا کر شیدا اور اسرار چاچا کے بارے میں سوچ کر ماں کو دل ہی دل میں مخاطب کیا۔
सर झटकते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगी। इसी असना में आसमानी बिजली चमकी और रोशनी के झमाके ने उसे मतवक्का गरज से डरा दिया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दोनों कानों को जोर से पकड़कर दबा लिया। बादलों की तेज गरज ने ऐसा डराया कि वहीं जमीन पर बैठकर उसने सर दोनों घुट्टों में छुपा लिया और दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी। या अल्लाह, उसने थर थर कांपते आंधी की आवाज सुनी। एम्बुलेंस के हॉर्न जैसी आवाज से उसका खौफ मजीद बढ़ गया था। मामा ने एक बार बताया था कि खुदा न खास्ता जब भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो इस मुसीबत से निकलने के लिए अल्लाह ताला के हजूर अपनी नेकियां याद करके दुआ किया करो। लेकिन वह इस कदर डरी हुई थी कि बहुत सोचने पर भी उसे अपनी कोई नेकी याद नहीं आ रही थी। अल्लाह मियाँ जी, प्यारे अल्लाह मियाँ जी, मैंने एक बार में अपनी पुरानी लिपस्टिक और आई शेड असरार चाचा की पोती को दिए थे। बेशक वो दोनों चीजें एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन था तो बहुत अच्छा ब्रांड और उसे तो एक्सपायरी का पता भी नहीं था। वो कैसी खिल गई थी ये चीजें लेकर। और मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरे फेवरेट सैंडल्स की हील टूट गई थी तो वो भी फजर की मासी को दे दिए थे। उसने मोची से ठीक करवा ली थी और मुरम्मत के पैसे भी फजर से कहकर दिलवा दिए थे उसे। वो कैसे इतरा इतरा कर वो सैंडल पहनती थी, ये और बात कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने उससे वो वापस तो नहीं लिए थे वो सैंडल, हालांकि पूरे 6000 के थे। और हाँ, एक बार बट अंकल के घर के बाहर लोगों ने उस कुत्ते को जंजीर से बंधा हुआ था जो मेरे साथ बहुत मानूस था। मैं आते जाते उससे हेलो हाय जरूर करती थी। उसी वक्त बट अंकल बंदूक लेने अंदर गए थे। सभी लोग कह रहे थे कि वो उस कुत्ते को गोली मारते हैं। वो बेचारा बहुत मस्कीन सा था। तभी मैं चुपके से हजूम के बीच से निकली और कुत्ते की जंजीर निकालकर उसे भगा दिया था। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। सभी ने मुझे डांटा कि पागल कुत्ते के काटने से इंसान मर जाता है, लेकिन मैंने तो बेजुबान जानवर पर रहम खाया था। वो पागल यूं ही तो नहीं हुआ होगा ना। हर शख्स उसे धुतकारता था, उसे कुत्ता कहकर बुलाता था। किसी को एक बार भी कुत्ता कहो तो वो कैसे खफा होकर मरने मारने पर उतर आता है। वो बेचारा तो सिर्फ पागल ही हुआ था। वो अंधेरे कमरे में घुटनों में सर दबाए अपनी बेसरोपा नेकियां, जो शायद नेकियां थी ही नहीं, याद करने की कोशिश में लगी हुई थी। चलो फजर को फोन करके टाइम पास करती हूँ, वरना खौफ की शिद्दत से तो मेरा दम ही निकल जाएगा। बिजली एक बार फिर बहुत जोर से चमकी थी। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर फजर का नंबर डायल करना चाहा। तब एक खौफनाक इंकशाफ हुआ कि उसके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो चुका था। मैसेज भी नहीं जा सकता था, उसके साथ ही नेट का पैकेज भी खत्म था। उसने जल्दी से मोबाइल वालों को उधार का मैसेज करके 20 रुपया मंगवाए और फजर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से फजर ने फोन रिसीव तो कर लिया था, लेकिन सफर की थकान की वजह से वो सो रही थी। नींद में शायद हाथ बढ़ाकर फोन रिसीव किया था। सारा इधर से हेलो हेलो करते थक गई, लेकिन उसने जवाब ना दिया। फोन शायद उसके मुंह के करीब ही था, क्योंकि चंद लम्हों के बाद ही सारा ने दूसरी तरफ से आते उसके नन्हे मुन्ने से खराटे सुन लिए थे। शायद घोड़े गधे बेचकर सो रही है। वो बड़बड़ाई, या अल्लाह पाक मेरी मदद कर, मैं सारी रात ऐसे ही कांपते लरजते कैसे गुजार सकती हूँ। या बिजली आ जाए या मौसम ठीक हो जाए। मम्मा तो यूं अचानक आने से रही। मुसलसल लाइट लगी रहने की वजह से मोबाइल का चार्ज भी बस खत्म ही होने वाला था। वो खौफ की शिद्दत से धीरे धीरे कांप रही थी। बारिश के साथ तेज आंधी से खिड़कियां बार बार बज रही थी। शायद बाहर किसी कमरे की खिड़की का शीशा भी टूट गया था, क्योंकि आंधी के तेज झोंके के साथ ही शीशा टूटने के चनाके की तेज आवाज उसके कानों तक पहुंची थी। या अल्लाह खैर, जल तू चराल तू, आई बला को टाल तू। अब तो उसे महसूस हो रहा था कि खौफ से उसके दांत भी बज रहे हैं। न जाने कितना ही टाइम वो इसी हालत में बैठी रही। आयत करीमा, अल्लाह ताला के नाम गर्ज के जो कुछ भी जुबानी याद था वो सब हिल हिल कर पढ़ती जा रही थी कि अचानक कमरे के बाहर कुछ खटपट की आवाज आने लगी। उसने बगौर सुनने की कोशिश की। शायद मौजज़ा हो गया है कि शीदा जाग गई है। मम्मा सच ही कहती थी कि अपनी नेकियां मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला के सामने याद करो तो मुसीबत टल जाती है। उसे अपनी नन्ही मुन्नी नेकियों पर उस वक्त बेइख्तियार प्यार आ गया था। कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी नजर आने लगी तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। कमरे में फैले घुप अंधेरे का सीना चीरने के लिए वह हल्की सी रोशनी की लकीर भी बहुत थी। मोबाइल चूंकि बंद हो गया था, इसलिए अंधेरा बहुत ही गहरा लगने लगा था। अचानक बाहर से आते कदमों की आवाज उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई और दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसने तेजी से उठकर कमरे का दरवाजा खोला तो हैरत की ज्यादती से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेदर की लॉन्ग जैकेट पहने गीले बालों में से एक हाथ की उंगलियों की मदद से पानी निकालता, दूसरे हाथ में टार्च पकड़े वलीद हसन था। हद ही हो गई है आज तो। इस बरसती बारिश और गरज से बादलों में तेज आंधी से इधर उधर डोलती गाड़ी को दुआओं से काबू करते हुए बमुश्किल तमाम दरवाजे तक पहुंचा और 1 घंटे से दरवाजे पे हारन मारने के अलावा दरवाजे पे दस्तक भी देता रहा हाथ से। जब कोई जवाब ना मिला तो ईंट उठाकर गेट बजाने लगा। आसपास के लोग भी मुतवज्जा हो गए, लेकिन ये तुम्हारे असरार चाचा ने शायद अफ्यून खाकर कान बंद किए हुए थे। वो बुत बनी वलीद हसन को देख रही थी।
अच्छा छोड़ो, ये बताएं ठीक तो है ना? वो उसके कांपते होंठों और बजते दांतों के साथ होले होले लड़ते बदन को देखते हुए भी ये बेवकूफों वाला सवाल कर रहा था। बातें तो पटर पटर करती हैं, लड़ने झगड़ने बल्कि मरने मारने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, और डरती ऐसे मौसम से हैं जिसमें लोग एंजॉय करते हैं। वो उसकी हालत देखकर हल्के फुल्के अंदाज में उसे छेड़ने लगा था। अब अंदर तो आने दो ना, हटो, दीवार फांद कर उतरा हूं, फिर गाड़ी अंदर लाया हूं, लेकिन तुम्हारे चौकीदार चाचा फिर भी नहीं जागे। शायद हेलीकॉप्टर उतरने से उठ जाएं। उसने देखा वलीद के शूज कीचड़ से गंदे हो रहे थे। लान का कीचड़ उसकी पैंट के पैंचे भी गंदे कर चुका था। उसने पैंट के पैंचे ऊपर किए हुए थे। शूज और पैंट के दरमियान नजर आते उसके नंगे पांव भी कीचड़ में लथपथ थे। अच्छा भला सुकून से सो रहा था कि शगुफ्ता आंटी की कही हुई वो बात अचानक याद आ गई कि बचपन से सारा की हालत खराब हो जाती है जब भी तेज बारिश आंधी आती है या बादल गरजते हैं। अब हर इंसान अपनी फितरत से मजबूर होता है। मैं भी अपनी फितरत से मजबूर हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत नरम दिल दे रखा है मुझे। इंसानी हमदर्दी तो इस दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। बहुत कोशिश की ये बात भूलने की कि एक यतीम लड़की जिसकी माँ बहुत बीमार है और अस्पताल के एक बिस्तर पर दवाओं के जेर असर खुद से भी बेखबर सोई हुई है, और वो बेटी जिसे ऐसे मौसम में वो सीने से लगाकर सोती थी वो बिल्कुल अकेली है। मैं ये भी जानता हूँ कि शीदा इस वक्त तो टुन हुई होती है। इसरार चाचा का भी पता था कि वो बेफिक्र सो रहे होंगे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे सोते हैं कि बंदा हारन देता रहे, सारा मोहल्ला दरवाजा खटखटाता रहे और बंदा गरीब दीवार फांद कर घर में उतर भी आए तब भी वो उठेंगे नहीं। ये कहकर दिल को तसल्ली दी थी कि आपकी सहेली आपके घर के बिल्कुल साथ रहती है। आप समझदारी तो नहीं, लेकिन खौफ से मजबूर होकर जरूर उसे बुला लेंगी। लेकिन बुरा हो मेरी इस फेसबुक आईडी का कि जिसमें आपकी ये दोस्त साहिबा भी ऐड हो चुकी हैं, और साथ ही बुरा हो आजकल के मुसाफिरों का कि 4 कदम चलते हैं और फेसबुक पे स्टेटस दे देते हैं, नाजमाबाद से गुलबर्ग का सफर दुआओं में याद रखिएगा, वरना कल उतारने लगा। जैसे कि 2-4 घंटों का सफर ना हो, पुल सिरात का सफर हो। शाम को ही मैंने आपकी उस दोस्त का स्टेटस देख लिया था जिसमें वो मुल्तान पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। यह जानकर कि आपकी दोस्त भी यहाँ नहीं और लाजमन अपनी फैमिली के साथ ही गई हुई होगी, मुझे बहुत तशवीश हुई और मेरा हमदर्द दिल और भी तड़प उठा, और मैं उसी वक्त उठकर आपकी तरफ आ गया। यहाँ आकर और आपकी हालत देखकर अंदाजा हुआ है कि मैंने सही फैसला ही किया था। वो हैरत की तस्वीर बनी उसे देख रही थी। कसम से कितना ही अच्छा हो कि ऐसा मौसम साल के 12 महीने रहे और यूं आपकी हर वक्त चलती हुई जुबान को मुकम्मल ताला लगा रहे। मुझे लगता है एक यही तरीका है आपको चुप कराने का। आखिरी बात उसने सारा को गुस्सा दिलाने के लिए की थी कि वो कुछ बोल पड़े, लेकिन वो तो जैसे सुनने समझने की सलाहियत ही खो बैठी थी। रात के इस पहर घुप अंधेरे के सीने को चीरती रोशनी की वजह वो शख्स बना हुआ था जो उसे एक आंख नहीं भाता था। बारिश के कतरे फर्श पे गिरते ही अपनी आवाज जरूर सुनाते थे। वो भी आवाज से अंदाजा लगाती कि बारिश तेज है या बहुत तेज, क्योंकि हल्की बारिश तो गूंगी होती है, सिर्फ प्यासी जमीन से सरगोशियां करती है। हल्की बारिश और मिट्टी दोनों के मिलाप की कहानी तो सूंधी खुशबू ही अपनी जुबान में सुनाती है, मगर उसे तो अपने दिल की धड़कनें कोई कहानी सुना रही थी। कोई अनोखी और नई नवेली कहानी उसने अनसुनी करनी चाहिए। धड़कनों के गीत थे या किसी और ही जुबान के तराने, वो समझने से कासिर थी। ए लड़की, जिंदा तो हो ना? उसने डरने की अदाकारी करते हुए उसे कंधे से पकड़कर नरमी से हिलाया। शुक्र है यार जिंदा हो, उसे इत्मीनान हुआ, वरना तो खड़े खड़े मरना फिल्मों ड्रामों में ही देखना नसीब होता है। ऐसे मौजे हम गुनाहगारों के सामने नहीं होते। उसकी मायूसी में डूबी आवाज ने भी सारा को गुस्सा ना दिलाया। अचानक बिजली चमकी और अगले ही लम्हे एक जोरदार आवाज बादलों के गरजने की कान के पर्दे फाड़ने लगी। उसके साकत बदन में खौफ जिंदगी से ज्यादा तेजी से फैल गया और वो अचानक वलीद हसन के कुशादा सीने से लग गई और दोनों हाथों से उसे यूं मजबूती से पकड़ा कि वलीद हसन हैरान रह गया। उसके होले होले कांपते बदन की गर्मी जवानी की खुशबू से मिलकर एक अजीब सा सरूर उसके तन बदन में दौड़ा गई। दिल की धड़कनें पल भर के लिए बेतरतीब हुई, लेकिन वलीद ने खुद पर काबू पा ही लिया था। उसने बेसाख्ता हाथ उठाकर उसकी कमर थपथपाते हुए तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो तो उसके सीने में घुसी जा रही थी। अरे मिस सारा, ये सीन बहुत पुराना हो चुका है। हर इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म इस सीन के बगैर अधूरी लगती है। और सुने, मुझसे गाने की उम्मीद ना रखें, मेरा गला बहुत खराब है। वैसे अमूमन ऐसे मौक़ों पर 2 गाना ही गाया जाता है, लेकिन आपकी आवाज़ बोलने में इतनी भद्दी है तो गाने में तो और भी। अचानक लाइट आ गई और पूरा सहन रोशन हो गया। वो दोनों लाउंज में सारा के कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। वो रोशनी के फैलते ही खौफ पर काबू पा चुकी थी और अब अपनी बेसाख्तगी में की गई हरकत पर शर्मिंदा सी तेजी से उससे अलग हो गई थी। वलीद हसन ने बगौर देखा। वो नजरें झुकाए उसके रूबरू ऐसे खड़ी थी जैसे बिना दरखास्त दिए हफ्ते भर स्कूल से छुट्टियों के बाद
استاد کے سامنے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں، شرمندہ اور مسکین سی شکل بنائے جیسے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا ہو۔ چلو اندر چلتے ہیں، میں اتنی رات کو واپس تو نہیں جا سکتا، جانتی ہیں کہ سارا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جیسے آپ میرے کمرے میں بن بلائی مہمان بن کر آئی تھی، ایسے ہی میں آپ کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ اس نے سارا کی گھورتی نظروں کے تعاقب میں آنکھیں میچ کر بغور دیکھا تو اس کے گندے جوتوں سے بہت سا کیچڑ قالین پر لگ گیا تھا۔ ہلکے بادامی رنگ کے قیمتی قالین کا حشر اس سے شاید برداشت نہ ہو سکا تھا، اس لیے کمرے سے منسلک واش روم کے دروازے کے ساتھ رکھے بڑے سائز کے جوتے اٹھا کر اس کے سامنے زمین پر رکھ دیے۔ اشارہ تھا کہ کچھ تہذیب سیکھو اور گندے شوز اتار کر باہر رکھو۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ واہ، بڑی تابیدار اور جنتی خاتون ہو آپ، آج کل تو جوتے سیدھے کرنے والی بیگمات۔ وہ ایک دم زبان دانتوں تلے دبا کر رکا۔ میرا مطلب ہے خواتین بہت کم ہوتی ہیں۔ پل بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا، ویسے فلموں میں بندہ سر پہ چوٹ لگنے سے گنگا ہوتا دیکھا ہے، یا پھر کوئی خوفناک منظر اپنی دہشت سے دیکھنے والے کی قوت گویائی چھین لیتا ہے، لیکن بارش میں نہاتی ہیروئن اور بجلی کی گرج چمک کے ساتھ میٹرنٹی ہوم میں پیدا ہونے والا ہیرو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ معجزہ پہلی بار دیکھ لیا کہ آپ کو بارش اور طوفان نے گونگا کر دیا ہے۔ اس پر تو میں پوری ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، جس کا عنوان ہوگا بارش سے فائدہ اٹھائیں، زندگی پرسکون بنائیں۔ قسم سے شوہروں کے لیے تو عید کا موقع ہوگا جب جب بارش، آندھی اور طوفان ہوا کریں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی جوتے ہوا میں اچھال کر باہر پھینک چکا تھا۔ سارا نے دیکھا وہ اس کے بیڈ پہ بڑے بے تکلف انداز میں لیٹ بھی گیا تھا، اب تو اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ استغفار، آپ انسان ہیں کہ کوئی مشین؟ آپ کی زبان تو رکتی ہی نہیں، جیسے کسی بریک فیل ہونے والی گاڑی کی طرح بس چلتی ہی جا رہی ہے، بنا یہ دیکھے کہ اس گاڑی سے رستے میں کیا تباہی ہو رہی ہے۔ وہ اپنے مخصوص لڑاکا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موسم کی خرابی ختم ہونے کا وظیفہ پڑ رہی تھی، جس کے اختتام تک بولنا نہیں ہوتا، اگر بولو تو پھر سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور آپ جانے کیا سمجھے۔ بہرحال بہت مہربانی کی انسانی ہمدردی میں دوڑے چلے آئے، میں واقعی اندھیرے اور موسم سے خوفزدہ تھی، اس نے اپنی بزدلی کا اعتراف کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ بے فکر نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ عجیب سے انداز میں کھلے ہوئے اس کے منہ سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اتنی جلدی تو کسی کو سوتے نہیں دیکھا، جانے سچ میں سو رہے ہیں یا اداکاری کر رہے ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتی اس پہ جھک کر پرتجسس انداز میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی سچ میں سو رہا ہے کہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ سارا کی نظریں غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی، فراخ پیشانی پر بکھرے بال، کھڑی ناک جس کے نیچے گھنی مونچھوں نے نچلے لب کو بھی چھپا رکھا تھا، رنگت بھی کھلی کھلی سی تھی، ایک بازو سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، شرٹ کی آستین فولڈ تھی جسے بازو کے بال نظر آ رہے تھے۔ مکمل مردانگی کی تصویر ہے یہ شخص، اس کے دل نے چپکے سے کہا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ اس کے بازو پہ بندھی سٹائلش سی گھڑی بہت قیمتی تھی، بندے کا معیار بہت اونچا لگ رہا ہے، اس نے گھڑی کا برانڈ دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ اس پہ جیسے ہی جھکی، اچانک ولید حسن نے دونوں آنکھیں کھول کر خود پر جھکے اس کے روشن چہرے پر نظریں جما دی۔ سارا یوں غیر متوقع انداز میں اسے خود کو گھورتا دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ ولید نے دوبارہ پٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی، وہ منہ بنا کر اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر نیچے قالین پر پڑے 2 فلور کشنز کو جوڑا اور لیٹ گئی۔ ہاں، نواب صاحب نے میرے بیڈ پر یوں قبضہ جما رکھا ہے جیسے ان کی کمائی سے خریدا گیا ہو، اس نے ناگواری سے کہہ کر آنکھیں موندنے کی کوشش کی۔ باہر اب بھی موسم مہربان نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو روشنی بہت سے خوف بھگانے کی ماہر ہوتی ہے، بلکہ روشنی خوف کی طاقتور دشمن ہوتی ہے، اندھیرا اسے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا تنہائی، خدشات اور خوف کا مجمع لگا کر انسان کو مایوسی کے رستے پر لے کر چلتی رہتی ہے۔ اسے ولید حسن کی موجودگی میں ایک عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا تحفظ تو کبھی ماں کی موجودگی میں بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب سے بابا چھوڑ کر گئے تھے، اس کے اندر ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے اس خوف کو کوئی نام نہیں دے سکی تھی کہ یہ کس چیز کا ڈر ہے، بس اپنی ذات کے اندر ہی کسی گوشے میں اس ڈر کو ایک جرم کی طرح چھپائے ہوئے وہ بالکل نارمل انداز میں جی رہی تھی۔ لیکن آج ابھی اس لمحے اسے اچانک اس ڈر سے رہائی مل گئی تھی، وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ نیند کی وادیوں میں کھونے سے چند لمحے پہلے اس کے بیڈ پر ولید حسن کے قریب ہی پڑے فون کی آواز اسے ڈسٹرب کرنے لگی۔ کوئی مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن وہ بے خبر سو رہا تھا۔ بار بار فون سے تنگ آ کر سارا نے اٹھ کر دیکھا، کچھ سوچ کر فون ریسیو بھی کر لیا۔ اسکرین پر نام چمک رہا تھا، ڈاکٹر الشبا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کرتی، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
वलीद, बस मैं जहाज में बैठ चुकी हूँ और चंद घंटों में तुम्हारे सामने होंगे और फिर तुम देखते जाओ कि मैं आकर तुम्हारी नापसंदीदा नाम निहाद बीवी को कैसे भगाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से। दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था। वह होंक सी शक्ल लिए कभी फोन की स्क्रीन को घूर रही थी, कभी बेखबर सोए हुए वलीद हसन को, मगर समाअतों में जहर भरे जुमले गूंज रहे थे। देखते जाओ मैं तुम्हारी नापसंदीदा नाम निहाद बीवी को कैसे भगाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से। शगुफ्ता की आंख दर्द की एक तेज लहर से खुली थी। उसका गला खुश्क हो रहा था और जुबान पर जैसे कांटे चुभ रहे थे। पानी, उसने बमुश्किल आवाज निकाली। बोझल पलकें खोलने की कोशिश करते हुए उसने एक हैवला सा देखा जो उसे सहारा देकर पानी पिला रहा था। मुसलसल ड्रिप्स लगने के बाद भी उसके जिस्म में खून की कमी थी, जिससे उसकी रंगत बिल्कुल जर्द हो रही थी। सहारा देकर उठाने वाले के जिस्म से उठती मखसूस खुशबू उसने पहचान ली थी। इब्राहिम। शगुफ्ता के लबों पर एक बार फिर उसका नाम था। हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हें मेरी खुशबू ने बता दिया शायद। वह अब जबरदस्ती खोली गई आंखों से उसे देख रही थी। वो उसके बेड के करीब ही रखी कुर्सी पर बैठा था, थकी थकी सुर्ख आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर परेशानी। बहुत बदल गए हैं इब्राहिम आप, कभी ऐसे तो ना थे। वो हंसने लगा। काश के बदल जाना मेरे बस में होता, इतनी लंबी सजा खुद को तो ना देता। वह अनसुनी करके बात बदल गई। सब कैसे हैं? कौन सब? ताई जान कैसी हैं? और मोमल ठीक है ना? वो नहीफ सी आवाज में पूछ रही थी। माँ मुझे और मोमिल को अकेला छोड़कर चली गई। बहुत तकलीफ में थी। इतनी तकलीफदेह जिंदगी हो गई थी उनकी कि हम औलाद होकर भी उनकी तकलीफ से उनके लिए निजात मांगते थे, ये जानते हुए भी कि इस मूजी मर्ज से निजात उन्हें मौत ही दे सकती है। और जब वो फोत हुई तो हम बहन भाई बहुत दुखी थे, लेकिन हमारे दिलों में अंदर ही अंदर कहीं एक इत्मीनान और सुकून आवर एहसास भी जागजी था कि चलो अम्मा को इस दर्द में, इस अजियत से निजात तो मिल गई, जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अजियतनाक था। तो मैं आखिरी दिनों में बहुत याद करती थी, बार बार कहती शग्गो को बुलाओ, मैंने उससे माफ़ी मांगनी है, उसका सब कुछ तो छीन लिया मैंने। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन न जाने कौन सा डर था जो उन्हें रोक देता था। वो कुछ कहते कहते रुक जाती थी, लेकिन उनकी आंखों में लिखा होता कि वो कोई बोझ दिल पर उठाए हुए हैं। वो अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए दुखी अंदाज में उसे माँ की मौत का अहवाल सुना रहा था। बहुत अफसोस हुआ कि वो नहीं रही और शायद अब मैं अपनी कसम से भी आज़ाद हो गई हूँ। उन्होंने कहा था, तुम्हें इब्राहिम की कसम, मेरे जीते जी उसके सामने भी ना आना। और जब मैंने कहा कि ताई जी अगर हम इत्तेफाक से एक दूसरे के रूबरू आ गए तो मैं क्या करूंगी, तब उन्होंने कहा था, तो इतने अच्छे नसीब लेकर दुनिया में नहीं आई कि खुशी तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे ताक़ुब में चलती हुई तुम्हारे रास्ते में तुम्हें खड़ी हुई मिले। सो ऐसा ही हुआ। मैं मौजों पे ईमान रखती थी, लेकिन मौजे गुनहगारों के लिए नहीं होते। मौजे तो नेक और पारसा लोगों की जिंदगी में खुशी बनकर आते हैं। वो मुसलसल बोलने से थक गई थी। इब्राहिम की आंखों में फैलती धुंध देखकर वो एक बार फिर बात बदलने लगी। मोमल अपने घर में खुश तो है ना? उसके अंदाज में इश्तियाक था। हाँ, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और शोहर भी बहुत शरीफ और सादा इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। ये कभी बहुत महसूस होती है उसे। औलाद? उसने जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर कहा। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला ने तो औलाद दी थी उन्हें, लेकिन उनकी माँ ने उनसे छीन ली थी। वो मुकम्मल होशो हवास में थी। इब्राहिम हैरान नजरों से उसे देखने लगा था। तुम शायद होश में नहीं हो शगुफ्ता। उन्हें अब उसकी दिमागी हालत पर शक गुजरा। बहुत बड़ा बोझ है मेरी रूह पर भी इब्राहिम। क्या तुम्हें मेरी आंखें उस बोझ की कहानी, उस बोझ की तकलीफ नहीं बता रही? मैं इस बोझल रूह के साथ अब मजीद नहीं जी पाऊंगी और ना मैं ये बोझ लेकर मरना चाहती हूँ। अब क्या कब्र में भी इस बोझ की गठड़ी साथ ले जाऊं? शगुफ्ता की आंखें छलकने लगी थीं। मैं तो ये कहता रहा हमेशा कि अपने सारे दर्द, अपने सारे दुख मुझे देकर हल्की फुल्की हो जाओ, लेकिन तुमने तो मुझे पल भर में अजनबी कर दिया था। याद है ना जब मुझे सजाए मौत सुनाई थी, अपील का हक भी ना दिया मुझे, और उस काल कोठड़ी में मुझे अकेला छोड़ गई। इस काल कोठड़ी को मैं जिंदगी कहता हूँ। मैं बिल्कुल अकेला रात दिन जल्लाद के कदमों की आहट का मुंतजिर रहता। जुदाई जल्लाद ही तो होती है, ना अपने खौफ से मुकम्मल जिंदा रहने देती है, ना करीब आकर मुकम्मल मारती है, बस दूर खड़ी डराती रहती है। वो भी शिकवा गुनाह था। आपको कुछ पता नहीं इब्राहिम के उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी। ताई जान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे पर काट कर कहा कि जा, उड़ जा। मैं हसरत भरी नजरों से खुले आसमान को तकती रहती, लेकिन मेरे पर नहीं थे। मुझे जमीन पर ही रहना था, लेकिन परवाज के ख्वाबों का क्या करती? वो तो आंखों का असासा थे। वो ना रहे, मैं भी ना रही, आंखें भी ना रही। वो उंगलियों की पोरों में आंसुओं के कतरे समेटते हुए बोली। तो इब्राहिम ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे सब बता दो।
میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں جن کے جواب میں برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مجھے جواب نہیں مل رہا۔ تمہارے سوا ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا، وہ منت بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پوچھے کیا پوچھنا ہے؟ وہ سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ عین اس وقت کیوں مجھے چھوڑ کر عزیز کا ہاتھ تھام لے جب ہماری شادی ہونے والی تھی؟ اس سوال پہ وہ ہنسنے لگی، اتنی ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ شادی؟ آپ کی اور میری شادی کبھی نہ ہوتی، کیونکہ تائی جان نے ہونے نہیں دینی تھی۔ آپ کی ضد، گھر چھوڑنے کی دھمکی اور مستقل مزاجی سے ہار کر انہوں نے ہماری منگنی تو کر دی تھی، لیکن وہ اس منگنی کے بعد منہ پہ ہاتھ مار کر کہہ چکی تھی کہ میں تمہارے دل میں بسا ابراہیم کے ساتھ کا ارمان حسرت میں بدل دوں گی، اور اگر تم میری بہو بن گئی تو میں زہر کھا کر خود مر جاؤں گی یا زہر دے کر تمہیں مار دوں گی۔ اور آپ سے زیادہ کون جانے گا کہ وہ جو کہتی تھی وہ کرتی بھی تھی۔ وہ سیدھی لیٹی کمرے کی چھت پر لگے پنکھے کو گھورے جا رہی تھی۔ پوری بات بتاؤ نا، ایسا کیا ہوا تھا کہ تم مجھے چھوڑ گئیں؟ ابراہیم نے ایک بار پھر پوچھا تو وہ پنکھے پہ جمی نظریں ہٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، ہمت ہے آپ میں سچ سننے کی تو سنیں۔ وہ بول رہی تھی اور ابراہیم کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ڈاکٹر علیشبہ علی حسن تھی، جس کی خوبصورتی اور ذہانت سارے کالج میں مشہور تھی۔ وہ بولتی تو سننے والے اس کے لہجے کی نرماہٹ سے مبہوت سے اسے سنتے رہتے، یوں جیسے سماعتوں میں دور سے آتی کسی مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ ہنستی تو جیسے موتی بکھر جاتے۔ وہ جسے نظر اٹھا کر پل بھر کے لیے دیکھتی تو اس شخص کے دل میں حسرتیں جگا دیتی کہ کاش ایک بار پھر وہ قاتل آنکھیں ہمیں دیکھیں، ہمارے چہرے پر ٹھہر جائیں، اور جس کے چہرے پر وہ آنکھیں ٹھہر جاتی وہ تو مغرور سا سر اٹھائے کالج میں پھرتا تھا۔ کئی ایسے لڑکے جو عام سے اسٹوڈنٹس تھے اس کی نظر میں آنے کے لیے دن رات محنت کرتے کہ اچھے نمبرز لے کر اس کی توجہ حاصل کر سکیں۔ وہ جب اپنی سنہری ریشمی زلفوں کو گردن کے ایک خفیف سے جھٹکے سے پیچھے کرتی تو جوان دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے نواز دیتا ہے، علیشبہ علی حسن بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک تھی۔ لوگ اسے دیکھتے تو اس کی قسمت پر رشک ضرور کرتے تھے، کیونکہ دولت اس کے گھر کی باندھی تھی تو حسن بھی اسے خوب ملا تھا، اور ذہانت تو اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی جس نے اسے تھوڑا سا مغرور بھی کر دیا تھا۔ شاید اس غرور کی وجہ ذہانت، دولت اور خوبصورتی کے علاوہ والدین کی اکلوتی اولاد ہونا بھی تھا۔ ماں باپ دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔ کبھی کبھی وہ ماں باپ کی اس قدر شدید محبت سے گھبرا بھی جاتی، اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی دائرے میں قید ہے جس سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں۔ کالج کے قابل ترین سٹوڈنٹس میں سے ایک ولید حسن بھی تھا، اور ہمیشہ علیشبہ اور ولید میں مقابلہ لگا رہتا۔ کبھی اچھے نمبر لے کر وہ جیت جاتی اور کبھی وہ جیت جاتا، لیکن پہلی اور دوسری پوزیشنز ان دونوں کو ہی ملتی تھی۔ جو بھی پہلی پوزیشن لیتا وہ دوسرے فریق کی طرف فاتحانہ انداز میں گھوریاں ڈالنا نہ بھولتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تو کبھی بھی نہیں رہے تھے، لیکن ایسے کوئی جانی دشمن بھی نہیں تھے۔ علیشبہ کو ولید حسن کی انفرادیت اٹریکٹ کرتی تھی، کیونکہ اسے اپنے حسن کی کرشمہ سازیوں سے مکمل آگاہی تھی۔ وہ اپنی ساحرانہ آنکھوں کے طلسم سے پتھر کے بت بنے مردوں کو دیکھتی تھی۔ وہ اپنی ریشمی زلفوں کے جال میں پھڑپڑاتے ہوئے باخوشی شکار بنتے مردوں سے بھی اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ اپنی جھرنوں کے ترنم سی آواز اور آبشاروں جیسے حسین لب و لہجے سے متاثر ہوتے مردوں سے بھی واقف تھی۔ وہ اپنے دراز قد پر بھی نازاں تھی، جس تک پہنچنے کے لیے پنجوں کے بل اچک اچک کر درمیانی یا کوتاہ قامت والے مرد برابری کی کوشش کرتے تھے، اس تک پہنچنے کے خواب دیکھتے تھے، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ کبھی نظر بھر کر اسے نہیں دیکھتا تھا۔ کئی بار فنکشنز وغیرہ میں وہ بڑی محنت سے تیار ہوتی کہ شاید اب وہ اس کا نوٹس لے گا، لیکن وہ مست ملنگ سا اپنی ذات میں گم پڑھنے میں مگن نظر آتا۔ فنکشنز میں بھی وہ نظریں جھکائے موبائل فون میں کھویا رہتا تھا۔ کبھی یہ نہ ہوا کہ یہی دیکھ لے کہ علیشبہ نے کتنی محنت کی ہے اپنے حسن کو مزید نکھارنے اور دو آتشہ کرنے کے لیے۔ اس دن کلاس میں رزلٹ سنایا گیا تو وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ ہی رہا۔ اس بار نہ اس نے گھوریاں ڈالی اور نہ علیشبہ نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، آج تو آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے 2 نمبری کا تارا نہیں دیا اس لڑکی نے۔ وہ دل ہی دل میں حیران تھا۔ آج تو علیشبہ ہمیں کامیابی کی خوشی میں ٹریٹ دے گی۔ اس کی دوست 2-3 دوسری کلاس فیلوز لڑکیوں سے ٹریٹ مانگ رہی تھی۔ ولید حسن کتابیں سمیٹتے ہوئے ان سے بالکل انجان بنا اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے نایاب بی بی کہ میرے لیے یہ جیت کوئی انوکھی یا غیر متوقع بات نہیں ہے، بلکہ میرے لیے یہ جیت روزمرہ کی روٹین ہے۔ جو لوگ کبھی کبھار اتفاق سے پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں ان کے لیے ٹریٹ دینی بنتی ہے، اور وہ لوگ دیتے بھی ہیں۔ وہ کتابوں میں گم ولید حسن کو سنا رہی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے قریب آیا اور جتانے والے انداز میں بولا، مس علیشبہ، پہلی بات تو یہ کہ مجھے خواتین کی طنزیہ گفتگو سخت ناپسند ہے۔ صاف کہتا ہوں اور صاف سننے کا ظرف بھی رکھتا ہوں۔
تو صاف کہیں کہ میں مسٹر ولید حسن کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی پارٹیز نہیں دیتی، کیونکہ پارٹیز میں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور دوسروں پر خرچہ کرنے کا جگر اللہ نے ہر شخص کو نہیں دے رکھا۔ یہ صرف فی زمانہ نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بڑی شائستگی سے صاف صاف اسے کنجوس کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بڑے انداز سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے ہر شخص اٹھ کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار کہہ گیا، ہمت تو چاہیے ہوتی ہے لڑکیوں سے اظہار محبت کے لیے، جب محبت ہو جائے گی تب ہمت بھی آ ہی جائے گی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں سامنے کھڑے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ شرارت سے دبا لی۔ چلے آپ انہیں کچھ کھلا پلا لائیں، اگلے ٹیسٹ کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، بے فکر رہے، اگلی ٹریٹ میری طرف سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے انداز میں یقین بول رہا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگی، ہاں منہ تو دیکھو اس کا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے حسن اور اپنی ذہانت کا غرور خمار بن کر چمک رہا تھا۔ علیشبہ علی حسن اس سے ہار جانے کی صورت میں کالج ہی چھوڑ دے گی۔ اس نے بہت بڑی بات ساری کلاس کے سامنے کہہ تو دی، لیکن اسے سچ کر کے دکھانے کے لیے علیشبہ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین چھین گیا تھا، کیونکہ وہ اپنا 100% دے کر اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ کالج کے اسٹوڈنٹس میں کالج کے ایک فنکشن کے لیے لکھی گئی تقریر سے شروع ہونے والا 2 پارٹی لیڈرز کی لڑائی کا معاملہ آج کل بہت گرم تھا۔ وہ لوگ لائبریری میں بیٹھے تھے کہ یکایک باہر سے آتی تیز آوازوں کے درمیان فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ وہ سبھی گھبرا کر باہر کی طرف نکلے۔ باہر ایک عجیب سا حال تھا، ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ کسی کو اپنے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ لڑکیاں رو رہی تھیں، کچھ اسٹوڈنٹس زخمی تھے، 2 کو گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ علیشبہ کے ڈرائیور کو 2 گھنٹے بعد آنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملائے۔ ماما پارلر جاتی تو موبائل آف کر دیتی تھی۔ اس کے پاپا میٹنگ میں تھے، شاید ان کا فون بھی آف جا رہا تھا۔ آفس کے نمبر پہ بار بار کال کر رہی تھی، لیکن وہ نمبر انگیج جا رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور اپنے پاس موبائل فون نہیں رکھتا تھا، کئی بار مالکوں کے کہنے پر بھی اس نے فون نہیں لیا تھا، یہ کہہ کر کہ خدا مجھے اس شیطانی کھلونے سے بچائے رکھے۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کالج کے گیٹ سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ دن بھر کالج میں سائے کی طرح ساتھ رہنے والی سہیلیوں نے اسے دیکھا تک نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، سب کو اپنی پڑی تھی۔ اسے ایسے وقت میں سب کے چھوڑ جانے پر بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن دکھ کی اس کیفیت پر خوف حاوی تھا، خوف جو فائرنگ کی آواز اور لوگوں کے چیخنے چلانے سے رگوں پہ میں دوڑ رہا تھا۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، میرے والدین تو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ مر ہی جائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر آ گیا۔ وہ نکل رہی تھی اور ماں سر پر دوپٹہ لپیٹے مسلسل کچھ پڑھ کر پھونکے مار رہی تھی۔ روز صبح ان کے گھر میں صدقے سے ہوتی اور اس کے سر کا صدقہ ہوتا۔ مس علیشبہ آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ وہ ولید حسن تھا جو بکھرے بالوں اور سفید کوٹ پر خون کے دھبوں سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی اس کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں، کسی کا فون نہیں مل رہا۔ وہ جیسے رو دی۔ او خدایا، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ کو فوری باہر نکالنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بھی پریشان لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ علیشبہ نے اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن احمد کو گولی لگی ہے، اسے ایمبولینس میں ڈال کر آیا ہوں، اس کے ساتھ بہت سے لڑکے تھے۔ دور سے آپ کو یوں کھڑے دیکھ کر میں گاڑی سے اتر آیا۔ اسے تسلی سی ہو گئی تھی، ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ چلیں باتوں کا وقت نہیں ہے، اس نے علیشبہ کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے کھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ اس دوران فائرنگ تیز ہو چکی تھی۔ شاید زخمی ہونے والے لڑکوں نے بدلہ لینے کے لیے باہر سے لوگ منگوا لیے تھے۔ پولیس اور انتظامیہ یوں غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ شاید وہ لوگ بھی برستی گولیوں کے سامنے آنے سے ڈر رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے علیشبہ کو اچانک یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بازو میں کسی نے جلتی ہوئی سیخ گھسا دی ہو۔ وہ اس کی تکلیف سے بے خبر اسے کھینچتے ہوئے تیز بھاگ رہا تھا، نسبتاً محفوظ راستوں سے۔ علیشبہ نے بمشکل درد کی تیز لہر کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان سا گیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے شدید درد ہو رہا ہے، پلیز رک جاؤ، لیکن اس کے ہونٹوں سے فقط ایک سسکی نکلی جسے وہ خوف کی شدت کا رد عمل سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ اچانک ولید حسن کو علیشبہ کا بازو پکڑے اپنے ہاتھ پر کوئی سیال سا بہتا محسوس ہوا تو اس نے پل بھر کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بازو سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ اس کی اپنی آستین کے ساتھ ولید حسن کا پورا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ علیشبہ نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اسے گولی لگی ہے اور خون بہت زیادہ بہ رہا ہے۔ وہ خوف کی شدت اور خون بہنے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کی وجہ سے اپنے قدموں پر زیادہ دیر کھڑی نہ رہ سکی۔ پہلے کھڑی ہوئی، پھر بازو پکڑ کر زمین پر گر سی گئی۔ ذرا سی ہمت کرو پلیز، آپ کو گولی بازو میں لگی ہے، بس ڈاکٹر تک پہنچنا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے خود حوصلے کھو رہا تھا۔ وہ پیاری سی لڑکی پل بھر میں خزاں رسیدہ پتوں کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ ولید اس کی نیم بے ہوشی اور خطرناک حد تک زرد رنگت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا اور علیشبہ کے گلے سے دوپٹہ کھینچ لیا۔
وہ اس وقت مکمل ہوش میں بھی نہیں تھی اور مکمل بے ہوش بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے حیرانی اور ملامت سے بھرپور نظروں سے اسے گھورا اور زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی نہ رکھ سکنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ولید نے علیشہ کے دوپٹے کو خوب کس کر زخم پر باندھ دیا اور اب وہ اس کی نبض دیکھتے ہوئے عجیب کشمکش میں گرفتار تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ہنگامی حالات اب بھی ویسے ہی تھے۔ پولیس موبائل کے تیز سائرن کی آواز سنتے ہی اسے اطمینان ہوا کہ اب شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ اس نے علیشہ کے ہلکے پھلکے نازک سے جسم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ ایک نوجوان خوبصورت اور حسین لڑکی اس کے اتنے قریب ہے۔ اسے تو بس یہی دھن دوڑا رہی تھی کہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی جان ہی نہ چلی جائے۔ خون سے بھرے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں عجیب سی وحشت لیے وہ ہسپتال کے کاریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اندر وہ اکیلی ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ خون کی ضرورت ہے کیونکہ خون بہت بہہ چکا ہے اور گولی نکالنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ دعا کریں کہ گولی نے ہڈی کو زیادہ نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اس کا بلڈ گروپ ایسا تھا کہ جو سب بلڈ گروپس کو لگ سکتا تھا، اسی لیے ولید نے خون دینے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ مسلسل ذہنی پریشانی نے اسے بہت مزمحل کر دیا تھا۔ خون دینے کے بعد اسے شدید قسم کے چکر آنے لگے تھے۔ اسے یاد آیا کہ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ وہ چکراتے سر پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مسلسل علیشہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک بہت خوبصورت اور قابل ترین اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اس الجھن میں تھا کہ کس سے اس کے گھر والوں کا نمبر یا ایڈریس معلوم کرے اور کسی بھی طرح اس کے فیملی ممبرز کو یہاں بلائے۔ کبھی کبھی انسان توقع کے خلاف ہونے والے واقعات سے اس قدر شاکڈ ہو جاتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ اس کا حال بھی اس وقت بالکل ایسا ہی تھا۔ اپنا موبائل فون اس کی جیب میں پڑا تھا اور علیشہ کا فون اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے پرس سمیت اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ فون آف تھا۔ ولید حسن نے سوچا ارے اس کے گھر فون کر کے اس کے والدین کو اطلاع دینی چاہیے، جانے اسے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یقیناً یونیورسٹی میں ہنگامے کی اطلاع میڈیا پر چل رہی ہوگی۔ اس نے موبائل فون آن کیا تو موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا ہوا اس کا حسین چہرہ دکھائی دیا۔ پکچر دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کس قدر خوبصورت ہے یہ لڑکی، لیکن اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اب خدا کرے کہ یہ بچ جائے اور بالکل ٹھیک بھی ہو جائے۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز سن کر اسے اندازہ ہوا کہ اس کے گھر والے کس قدر پریشان ہیں۔ میں آپ کو ہاسپٹل کا ایڈریس لکھواتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، علیشہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ یہ بات انہیں کیسے بتاتا کہ آپ کی بیٹی کو گولی لگی ہے اور اس کی حالت خطرے میں ہے۔ علیشہ کے والدین نے بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ماں تو سفید دوپٹے کو سر پر لپیٹے مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، اور باپ بھی سر جھکائے چپکے چپکے آنسو پونچھتے ہوئے اپنی لاڈلی کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ، آپ کی حالت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم علیشہ کے ہوش میں آتے ہی آپ کو فون کر دیں گے۔ اس کے خون میں ڈوبے کپڑے خود اسے بھی ڈرا رہے تھے۔ وہ ان کی بات سن کر گھر لوٹ آیا تھا مگر اس کا ذہن مکمل نہیں تھا۔ آدھا ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر روتے ہوئے علیشہ کے والدین کے آس پاس تھا اور آدھا اپنے پاس اسے علیشہ کی والدہ کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد ہے، اور انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا تم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے جو علیشہ کو بر وقت ہاسپٹل لے آئے، ورنہ ہماری ساری زندگی کی پونجی لٹ جاتی، ہم کہاں سے لاتے اپنی علیشہ کو۔ وہ خون آلود کپڑوں کی وجہ سے خوفزدہ آپا کو مطمئن کر کے ان کی ہدایت کے مطابق کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیم تاریک کمرے میں ہلکی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے اسکرین پر مشہور گلوکارہ بڑے سر میں گا رہی تھی، یار کو ہم نے جا بچا دیکھا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی اداسی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ ٹی وی بند کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا نہ جانے کب تک ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے، نہ جانے کب تک ہم اسی نفرت کے ہتھیاروں سے اپنوں کا قتل کرتے رہیں گے، اور ایک دن ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے نفرت کو ختم نہ کیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے زخمی دوستوں کے چہرے آ گئے تھے، وہ سب جو پڑھنے کے لیے دور دور سے والدین اور بہن بھائیوں کے خوابوں کو تعبیر کے رنگوں میں ڈھالنے کے لیے دن رات محنت کرتے رہتے تھے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن سزا ان کو مل رہی تھی۔ اس لڑکی کی سوال کرتی آنکھیں اس سے پوچھ رہی تھی میں نہ تو کسی پارٹی کی ہوں نہ کسی گروپ سے میرا تعلق ہے، پھر بھی مجھے زندگی سے دور کر رہے ہو، آخر کیوں؟ انہیں سوچوں میں گم و نیند کی مہربان آغوش میں دنیا مافیہا سے بے خبر خوابوں کی ایک حسین وادی میں کھو گیا تھا۔ اس کے خوابوں کی وادی میں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، نہ کوئی نفرت کے زہر سے دوسروں کی زندگیاں نیلی کرتا تھا، نہ کوئی پھولوں کے گلال کو لہو کے سرخ رنگ میں بدلتا تھا۔ کیسا امن تھا، محبت تھی، احساس تھا۔ وہاں تتلیوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرپور فضا تھی۔ نہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی، نہ درد تھے، نہ چیخیں تھیں، نہ سسکیاں تھیں، بس کہے سنائی دے رہے تھے۔ ہنسی کی جل ترنگ تھی جو سماعتوں کو سرور بخش رہی تھی۔ اطمینان ہی اطمینان تھا، سکون ہی سکون تھا خوابوں کی اس وادی میں۔ کاش کہ اب ہم میں سے کسی کو کسی سے نفرت نہ ہو۔
फकत मोहब्बत को सोचें, मोहब्बत को बोले और मोहब्बत को ही सुने। मोहब्बत के अलावा ना समातों में कोई और लफ्ज़ पड़े और ना बसारतों को कुछ नजर आए। लेकिन ख्वाब में भी उसे खौफ सता रहा था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। वो बहुत दिनों बाद कॉलेज आई थी। कॉलेज भी एक तवील अरसे तक बंद रहा था। कुछ कसूरवारों को और कुछ बेकसूरों को कॉलेज से निकाल दिया गया था। कॉलेज इंतजामिया ने सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी थी, ये कहते हुए कि जब नौजवान नस्ल में कुछ सहने का ज़र्फ ही नहीं है, कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है, तो सियासत के मैदान को खाली छोड़ दिया जाए। कैसी है मिस अलिशबा? वो काफ़ी कमज़ोर और जर्द सी लग रही थी। सभी क्लास में बैठे लेक्चरार का इंतजार कर रहे थे। वो सब सहेलियों से मिलकर अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसके सीधे हाथ पर वलीद हसन बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वो अलिशबा को देखकर बड़े खलूस से मुस्कुराने लगा और जब अलिशबा की नज़रें वलीद हसन की नज़रों से टकराईं तब उसने खैरियत दरियाफ्त करना मुनासिब समझते हुए उसकी तबीयत पूछी थी। अल्लाह का शुक्र है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिस बाजू में गोली लगी थी उससे काम करते हुए कुछ तकलीफ होती है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो सबसे यही कह रही थी। मिस्टर वलीद, जिस तरह अपनी जान खतरे में डालकर आपने मेरी जान बचाई, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरे वालिदैन भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अरे मिस, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उसे अकेला खतरे में कभी भी ना छोड़ता। वो शर्मिंदा से उसे देखते हुए जवाब में बोला तो अलिशबा धीमे से मुस्कुराकर गैर महसूस से अंदाज में उसे जाते हुए मीठी नज़रों से देखने लगी। सच कहती हूँ, आप जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम रह गए हैं वलीद हसन साहब। वो उसे दिल में मुखातिब करके बोली। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है बेटा? अलिशबा की वालदा ने सरसरी अंदाज में उससे पूछा। अलिशबा के वालिदैन की पुरजोर दावत पर वो आज उनके घर में था। बहुत ही पुरलुत्फ और पुरतकल्लुफ खाने के बाद वो लोग ड्राइंग रूम में बैठकर कहवा पी रहे थे। तभी वो उसकी वालदा के सवाल पर गड़बड़ा सा गया। वलीद हसन ने नोट किया कि अलिशबा भी उसे बगौर देख रही थी कि जैसे उसे भी इस सवाल के जवाब में गहरी दिलचस्पी हो। जी आंटी, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा और ये सोचने वाला काम तो मेरी आपा का है। जब पढ़ाई ख़त्म होगी तो वो खुद भी सोच समझकर मेरे बारे में फ़ैसला करेंगी और मुझे उनका हर फैसला ज़ाहिरी सी बात है कि दिलो जान से कबूल होगा, क्योंकि आपा और भाईजान के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है और मैं खुद में अभी इतनी अहलियत नहीं पाता कि अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकूं। उसका मुफस्सिल जवाब सुनकर सबके चेहरे बुझ से गए थे। तो बेटा, आपकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं है? कहवे की प्याली मेज़ पर रखते हुए अलिशबा के वालिद ने सवाल किया। जी नहीं अंकल, मेरा सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर है। मैं अभी इन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसका अंदाज हतमी था। बेटा, हम एक बार फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि हमारी उम्र भर की पूंजी हमें लौटा दी। अलिशबा हमारी इकलौती औलाद है और हम पिया बीवी दोनों इसे देख देख कर जी रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उस दिन अलिशबा को कुछ हो जाता तो हमारे पास कुछ भी ना रहता। तुम अगर बर वक्त इसे हॉस्पिटल ना पहुंचाते तो इसका बचना नामुमकिन था। हमने सोचा कि तुम्हें खाने पर बुलाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, यूं ही मिलते मिलाते रहना। वो उनकी बातें सुनकर शर्मिंदा हो रहा था। फिर मिलने का वादा करके रुखसत हो गया, लेकिन अलिशबा उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए बाहर आई थी। वलीद हसन, मुझे आपकी आपा से मिलना है, वो उसकी हैरान आंखों में देखकर बोली। लेकिन क्यों? क्या आपा से आपने मेरी कोई शिकायत लगानी है? वो बात को मजाक में टालने लगा था। जी, मैंने आपकी शिकायत ही लगानी है। वो मानी खैज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मैंने आपकी आपा से कहना है कि आपके भाई की करीब की नज़र बहुत कमज़ोर है। इसे एक माकूल और खूबसूरत ज़हीन लड़की की आंखों में अपने लिए मोहब्बत के जज्बात नज़र नहीं आ रहे, इसलिए इस लड़की को ही बेबाक होकर मोहब्बत का इजहार करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस लड़की में हिम्मत नहीं। उसे इजहार करना बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अब उससे अपने जज्बात छुपाए नहीं जा रहे। वो ये सब कहते हुए नजरें झुका चुकी थी और उसके गालों पर फैली सुर्खियां उसके अंदरूनी जज्बात की नुमाइंदगी कर रही थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगा था, लेकिन अलिशबा का खुला डुला इजहार मोहब्बत उसे एक लम्हे के लिए बुत सा बना गया था। वो साकत सा उसे देखता रहा। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत गैर मतवक्का है मिस अलिशबा। जो बात आप कह रही हैं, मैंने आज तक इस नज़र से किसी लड़की को नहीं देखा। मेरे लिए आप समेत सब लड़कियां काबिले एहतराम हैं। मेरी एक ही बहन है और वो भी मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं जब भी किसी लड़की को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि ये भी किसी की इज्जत है, किसी की बहन है। मेरे लिए सब लड़कियां काबिले इज्जत हैं। मेरे ख्याल में आपको भी पढ़ाई की तरफ मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है और उनकी नज़र आप पर ही लगी हुई है। वो अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए उसका दिया गया लेक्चर सुन रही थी। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो जवाब में ऐसी बातें करेगा। वो तो दिल ही दिल में
یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ ولید حسن کے لیے یہ انکشاف بہت ہی غیر متوقع اور خوشگوار ہوگا۔ وہ اس کے منہ سے اطراف محبت سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس میں وہ ہر خوبی موجود ہے جو کسی بھی لڑکے کی چاہت ہو سکتی ہے۔ خوبصورتی اور ذہانت کے علاوہ اس کے باپ کی دولت بھی بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا، لیکن جواب میں وہاں سے لیکچر سنانا شروع کر دے گا یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے خیال میں کسی لڑکی کے محبت کے اظہار کے جواب میں آپ کا یہ لیکچر نہیں بنتا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ سننا بہت ہی خوشگوار ہوگا، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میرے لیے کالج کے کئی لڑکے دل ہاتھوں میں لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ لڑکے آپس میں شرط لگا کر میرے ساتھ صرف ایک بات کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جان بوجھ کر مجھے اگنور کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی اگنور کر رہے ہیں۔ وہ بھی نہ کر دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس کی انسلٹ تھی کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کے اظہار میں پہل کرے اور جواب میں وہ لڑکا اسے سمجھانے لگ جائے کہ تم یہ غلط کر رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے مس علیشہ، آپ واقعی ایک بہت خوبصورت، ذہین اور اچھی لڑکی ہیں، لیکن میں خواہ آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ان ساری باتوں کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، جس میں سے سب سے بڑا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ مسیحائی سے بڑی صفت کوئی اور نہیں اور ہم مسیحائی کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے مقصد سے ہٹ کر ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں دیگر لڑکیوں کی طرح آپ کی بھی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن محبت ایک بالکل الگ ہی معاملہ ہے۔ میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں، میں آپ سے محبت نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ میں کسی بھی چیز کی کمی ہے۔ آپ ہر لحاظ سے مکمل ہیں، محبت کیے جانے کی قابل لڑکی ہیں۔ وہ بنا یہ سوچے کہ اس خود پسند اور مغرور لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اپنی بات پوری کر کے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ وہی لان میں کھڑی ہو کر اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دور تک دیکھتی رہی۔ جب چوکیدار نے گیٹ بند کیا تو وہ ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس اندر آ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکنیں بوجھل سی ہو گئی تھیں۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اظہار کر کے اس نے اپنی محبت اور خود اپنی ذات کو بہت ارزاں کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے شدت کے جذبات اپنے اندر ہی اندر دبا کر بہت مشکل سے جی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ یہ محبت کا بوجھ اٹھا اٹھا کر اندر سے بہت تھک گئی ہے۔ والدین نے اس کی آنکھوں میں ولید حسن کے لیے بے انتہا محبت دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اس جیسی خود پسند لڑکی جب کسی سے محبت کرتی ہے تو بہت شدت سے اور ٹوٹ کر کرتی ہے۔ ماں باپ کو اس کی محبت کی شدت سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ولید حسن سے مل کر اندازہ لگا چکے تھے کہ لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی محبت یک طرفہ ہے، اور وہ جہاں دیدہ لوگ اچھی طرح باخبر تھے کہ یک طرفہ محبت سے بڑھ کر تکلیف دہ اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ بیٹی کو صاف لفظوں میں سمجھا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں بے بس تھے۔ آپا کالج میں ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت اور امیر والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابھی اس نے پوری بات نہیں کی تھی کہ آپا سنجیدہ انداز میں اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی، اگر شادی کی بات کرنا چاہتے ہو تو میری طرف سے انکار ہے۔ وہ انہیں چند پل تک تو عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے کہہ رہا ہو آپا نے کچھ سنے بغیر ہی اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ لیکن آپا آپ نے میری پوری بات سنے بغیر اور اس لڑکی سے ملے بغیر ہی یہ فیصلہ کیوں صادر کر دیا؟ وہ اب بھی حیران سا بہن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت امیر والدین کی بیٹی سے میں نے اپنے بھائی کی شادی ہرگز نہیں کرنی ہے، یہ بات تم یاد رکھنا۔ یاد ہے وہ پڑوس والے علیم الحق کی بیوی، کتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی، مگر کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں اور حرکتیں کرتی تھی۔ علیم الحق کے ماں باپ اسی کی وجہ سے مر گئے تھے۔ وہ اپنے کتے کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک منگواتی تھی، لیکن ساس سسر کو اس کلموہی نے بھوکا مار دیا تھا۔ دولت کے ساتھ ساتھ اس کو صورت کا بھی غرور تھا۔ اور وہ چچا ارشاد کی بہو بھی تمہیں اچھی طرح یاد ہوگی، جس نے ساس کو سٹور روم میں بند کر رکھا تھا، یہ کہہ کر کے اس کے امیر رشتہ دار آتے تھے تو ساس جہالت کی باتیں کرتی تھی۔ میرے بھائی تم میرے بچے ہو اور میں تمہاری ماں، اگر کوئی مغرور امیر زادی تیری بیوی بن کر آ گئی تو مجھے تم سے دور کر دے گی اور یہ مجھے نامنظور ہے۔ آپا نے اپنے دل کی ساری باتیں اسے بتا دی تھیں۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھے گیا۔ اس پہلو پر تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ علیشہ ایک مغرور اور خود پسند لڑکی ہے، لیکن بہن کے بھی کچھ تحفظات ہیں، یہ جان کر وہ بھی یہی سب سوچنے لگا تھا۔ اسے کوئی اپنی بہن سے دور کرے یہ تو اسے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا، اور اسے کون سا اس لڑکی سے محبت تھی۔ بس اس کے دل میں اس والد کے لیے گہری ہمدردی جاگ اٹھی تھی جس نے اسے اپنے آفس میں بلا کر درخواست کی تھی، کیا فریاد کہ اس کی اکلوتی بیٹی انہیں خوشیوں سے محروم رکھے ہوئے ہے اور ہر رشتے سے صرف اس لیے انکار کر رہی ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ اس نے صاف صاف اپنی ماں اور مجھے دونوں کو بتا دیا ہے کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف تم سے۔ اچھے سے اچھا رشتہ وہ ٹھکرا رہی ہے اور وجہ ولید حسن ہے۔ پلیز بیٹا ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم اپنی بہن سے اس بارے میں بات کر لو۔
ہم بہت مجبور ہو کر بالآخر اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تمہیں بلا کر تم سے بات کی جائے۔ ولید حسن کو اس بوڑھے شخص پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، اسی لیے اس نے بہن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر آپا کے اس جواب نے اسے بھی اس معاملے میں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر کل کو یہ رشتہ بہن بھائی میں جدائی کا سبب بن گیا تو اس کے پاس کیا بچے گا۔ اس نے الشبہ اور آپا کی ایک ملاقات کروانے کا سوچ رکھا تھا، لیکن اب آپا کی باتوں اور ان کے تحفظات کو جان کر اسے یہ سارے زمینی حقائق بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آج ایک لڑکی آئی تھی مجھ سے ملنے، بتا رہی تھی کہ تمہارے ساتھ پڑھتی ہے۔ آپا کا انداز سرسری تھا کہ جیسے یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، روز اس سے ملنے مختلف لڑکیاں آتی ہوں۔ بہت پیاری سی لڑکی تھی اور بہت عزت دار گھرانے کی لگ رہی تھی وہ۔ یہ کارڈ دے گئی ہے، پرسوں شام کو اس کی سالگرہ ہے اور اس نے بہت اصرار سے کہا کہ میں اور تم اس تقریب میں شرکت کریں۔ آپا پر سوچ انداز میں گویا ہوئی تو وہ چونک سا گیا۔ شکل و صورت کیسی تھی اس کی آپا؟ ارے بڑے بڑے ریشمی بال، یا اونچا لمبا قد، خوبصورت آنکھیں، کچھ نشیلی سی کچھ شربتی سی لگ رہی تھی، اور چہرے کی رنگت ایسی دودھیا سفید کہ لگے منہ پر ڈھیر سارا پاؤڈر مل رکھا ہو۔ میں نے منہ کی سفیدی دیکھ کر سوچا تھا کہ لڑکی نے خوب میک اپ تھوپ رکھا ہے، لیکن جب ہاتھ پاؤں دیکھے تو وہ بھی منہ کے ہم رنگ ہی نکلے۔ آپا کچھ زیادہ ہی موڈ میں لگ رہی تھی، اس لیے بولتی جا رہی تھی۔ ولید حسن کا ماتھا ٹھنکا، وہ جو حلیہ بتا رہی تھی وہ ہو الشبہ کا تھا۔ او مجھے لگ رہا ہے کہ وہ الشبہ ہی تھی۔ آپا وہی لڑکی جس کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور آپ نے ایسا خوفناک نقشہ کھینچا اپنی باتوں سے کہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ارے وہی جن کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کسی امیر لڑکی سے شادی کر لوں تو۔ اس کی وضاحت پر آپا ہنس دی۔ ارے تم نے مجھے یہ کب بتایا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت بھی ہے؟ ذرا تفصیل سے اس کے نین نقش، رنگت، قد اور بالوں کے بارے میں بتا دیتے تو پھر میں کچھ سوچتی بھی۔ وہ آپا کے بیان بدلنے پر حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپا وہ جو آپ کے الفاظ تھے وہ مجھے یاد ہیں، کیا انہیں دہرا دوں؟ وہ علیم الحق کی بیوی اور اس کے بھنائے ہوئے انداز پر آپا اسے گھورنے لگی۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ سالگرہ میں شرکت کریں گی یا نہیں؟ اس نے سرسری اور غیر محسوس انداز میں آپا کا اندیا لینا چاہا۔ ہاں میں تو ضرور جاؤں گی، اتنی محبت سے بیچاری بلاوا دے گئی ہے، اور میں نے تمہیں یہ تو بتایا ہی نہیں، وہ میرے لیے ایک قیمتی اور پیاری سی شال بھی تحفے میں لائی ہے۔ آپا نے ایک اور انکشاف کیا۔ ہاں تو آپا قیمتی ہوگی تو پیاری بھی ضرور ہوگی آپ کی شال۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے وہ سب کینٹین میں ایک ساتھی کی منگنی کی ٹریٹ لے رہے تھے کہ اسے یاد آیا آج آپا کی سالگرہ ہے۔ اس نے سموسہ اور اپنا کولڈ ڈرنک کا ٹین اٹھا کر جانے کی اجازت چاہی تو سبھی شور مچانے لگے کہ ابھی تو ٹھہرو، ابھی گانوں کا مقابلہ تو رہتا ہے۔ الشبہ بھی اسے روکنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ تھی کہ وہ نہ رکا تو اسے سب کے سامنے خوامخواہ شرمندگی ہوگی۔ سوری دوستو، آج میری آپا جانو کی سالگرہ ہے اور میں نے پہلے ان کے لیے گفٹ خریدنا ہے اور پھر بہنوئی کے سرپرائز میں ان کا ساتھ دے کر آپا کے لیے ایک خوبصورت سا ڈنر کا پروگرام سیٹ کرنا ہے۔ ارے خواتین کے لیے تحفے خریدنے کوئی مشکل کام نہیں، بس ایک شاپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے مہنگا سا ایک پرفیوم خریدو اور آپا جی خوش۔ یہ رمیز تھا جس کی 4 بہنیں تھیں، اسی لیے سب اسے چھیڑتے کہ تم بہنوں کے ساتھ شاپنگ کرتے کرتے بیگم کے لیے خوب ٹریننگ حاصل کر چکے ہو۔ ارے میری آپا کی پسند بہت مشکل ہے، وہ سموسہ ختم کر کے ٹیشو پیپر سے ہاتھ کی چکنائی پہنچتے ہوئے بولا۔ انہیں صرف اور صرف نفیس اور مہنگی شالز پسند ہیں، اور ان کی پسند کی شال مجھے 10 قسم کی شاپس میں جھک مارنے کے بعد ہی ملے گی، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ اس نے ٹین کھول کر منہ سے لگایا اور سب کو ہاتھ ہلا کر ٹاٹا کرتے ہوئے نکل گیا۔ الشبہ اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ دیر پہلے تک چہکنے والی الشبہ اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کسی کا ساتھ ہی اکثر اوقات ہمارے لیے ساری رونق کا باعث ہوتا ہے، اور کسی کا نہ ہونا بھی ہمارے لیے ہر قسم کی خوشی سے کٹ جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے مزاج کے سب رنگ ایک شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے ہی بدلتے ہیں۔ وہ سامنے ہوتا تو سرخ، سبز اور نارنجی رنگ اس کے آس پاس ناچتے رہتے، وہ اٹھ کر چلا جاتا تو خوشی کے سارے رنگوں پر کالا رنگ حاوی ہو جاتا، سارے رنگ بدل جاتے، جیسے رنگ ساز رنگوں میں رنگ ملا کر اپنی پسند کا نیا رنگ بنا لیتا تھا، ویسے ہی اس کا وجود جاتے جاتے سارے شوق رنگوں میں کالا رنگ ملا جاتا تھا۔ وہ بجھے بجھے رنگوں میں گھری کالے رنگ کو اپنے سارے وجود پر حاوی پاتی، جیسے کسی نے کٹورے بھر بھر کر اس پر یہ رنگ انڈیل دیا ہو۔ ولید حسن آپا کے ہاتھ میں پکڑی قیمتی شال دیکھ کر سوچ رہا تھا، تو تم نے میری آپا کا دل جیتنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آپا کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ خود اپنے خالی دل کے ساتھ منتظر تھا اگلے فیصلے کا جو قسمت کا فیصلہ ہوتا، لیکن انسان اسے اپنا فیصلہ سمجھ کر خوامخواہ کریڈٹ لے لیتے ہیں۔ اس کی محبت ولید حسن کے لیے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پڑھائی کے دوران سارے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ الشبہ ولید حسن کی دیوانی ہے۔ وہ ہمہ وقت اسی میں رہتی تھی، جب وہ سامنے ہوتا تو الشبہ بے خود سے اسے ہی دیکھے جاتی، وہ بولتا تو سب سے زیادہ توجہ سے وہی اس کی بات سنتی، وہ ہنستا تو مسکراہٹ الشبہ کے لبوں پر جم سی جاتی تھی۔
जिस दिन वो कम बोलता तो अलिशबा को चुप लग जाती थी और उसकी उदासी तो जैसे उसके लिए मौत का फैसला बन जाती। वो उस वक्त तक अंदर ही अंदर तड़पती रहती जब तक उसकी उदासी और खामोशी खत्म ना हो जाती। जाने कैसा प्यार था कि वो मगरूर लड़की अपना सब कुछ खो चुकी थी, अपनी अना, अपनी खुद पसंदी, अपना गरूर, सब कुछ भूलकर उसे याद था तो फकत वलीद हसन और उसका हर अंदाज। कॉलेज के सब लड़के उसकी किस्मत पर रश्क करते थे, लेकिन वो बेहिसी से सब कुछ नजरअंदाज करता रहता। अलिशबा को अपना वजूद बहुत ही बेमाया सा लगता था जब वो बहुत प्यार से खरीदा गया उसका कोई कीमती तोहफा ये कि अगर वापस कर देता कि ये तोहफा मेरी औकात से बहुत ज्यादा है। वो उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए सोचती, तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम अलिशबा के दिल के वाहिद मकीन हो, जिस दिल में तुम बसे हो उसमें किसी और की गुंजाइश ही नहीं है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर गरूर की बात क्या होगी कि एक ऐसी लड़की तुम्हें चाहती है जिसके ख्वाब सारा जमाना देखता है, जो वफा की राह की ऐसी मुसाफिर है कि जिसके पांव एक तरफा मोहब्बत के कांटों ने लहू लहू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो साबित कदम अपने सफर पर रवां दवा है। कहीं थक कर बैठती है, न जख्मों से घबराकर कहीं सस्ताती है। ऐसे लोगों की तो दिल वाले बहुत कदर करते हैं, जिनके दामन में सच्ची चाहतों के ऐसे सदाबहार फूल हों कि जो कभी ना मुरझाएं। लेकिन शायद ये किसी दिल चले की बद्दुआ ही है कि मैं सच्ची मोहब्बत के लिए तरस रही हूँ। मैंने भी तो बहुत से चाहने वालों के दिल तोड़े हैं, अपने गरूर, अपनी खुद पसंदी के हथियारों को अपने चाहने वालों के खिलाफ जी भरकर इस्तेमाल किया है। वलीद हसन, तुम इतने संग दिल लगते तो नहीं हो जितना सख्त दिल तुमने मेरे मामले में किया हुआ है। चलो मान लिया कि तुम पत्थर दिल हो, लेकिन पत्थर भी मुसलसल गिरने वाले कतरा कतरा पानी से टूट जाता है। मेरी मोहब्बत की शबनम तुम्हारे पत्थर दिल को नरम नहीं कर सकी, तो ऐसी मोहब्बत का क्या करूं कि जो शबनम है ना बारिश, बस एक करबे मुसलसल है। बेहम दर्द ही दर्द है। मैं इस मोहब्बत के बोझ को दिल पर उठाए उठाए थक चुकी हूँ। मुझे कुछ देर सस्ताने की जरूरत है। मैं चंद लम्हों के लिए इस बोझ से आजादी पाकर देखना चाहती हूँ कि शायद मैं इस बोझ के बगैर जिंदगी गुजार सकूं, और अगर इस बोझ के बिना चैन ना पाया तो फिर लौट आऊंगी। वो रात की तन्हाइयों में एक नज्म सुनती और साथ साथ शेर दोहराती रहती, आंसू बहाती रहती। जब से मोहब्बत की कांटों भरी राह गुजर पर कदम रखा था, तब से वलीद हसन का ख्याल और यह नज़म उसकी तन्हाइयों की साथी थी। साइयां मेरे बीबे साइयां, साइयां हर सू दर्द बहुत, मौसम मौसम सर्द बहुत, रास्ता रास्ता गर्द बहुत, चेहरा चेहरा जर्द बहुत, और सितम ढाने की खातिर तेरा एक एक फर्द बहुत। साइयां तेरे शहर बहुत, गली गली में जहर बहुत, खौफ सदा है दहर बहुत, उस पर तेरा कहर बहुत। काली रातें इतनी क्यों, हमको एक ही पहर बहुत। साइयां दिल मजबूर बहुत, रूह भी चूरो चूर बहुत, पेशानी बेनूर बहुत, और लम्हे मगरूर बहुत। ऐसे मुश्किल आलम में तू भी हमसे दूर बहुत। साइयां राहें तंग बहुत, दिल कम है और संग बहुत, फिर भी तेरे रंग बहुत। खलकत सारी तंग बहुत, साइयां तुमको आते हैं बहलाने के ढंग बहुत। साइयां मेरे तारे गुम, रात के चंद सहारे गुम, सारे जान से प्यारे गुम, आंखें गुम नजारे गुम, रेत में आंसू डूब गए, राख में हुए शरारे गुम। साइयां मेरी रातें गुम, सावन और बरसातें गुम, लब गुम गश्ता बातें गुम, बेनाई गुम छातें गुम। जीवन के इस सहरा में सब जीते सब मातें गुम। साइयां जान बीमार हुई, सदमों से दो चार हुई, हर शय से बेजार हुई, प्रीतम दिल आजार हुई, हर एक सपना संग हुआ, हर ख्वाहिश दीवार हुई। साइयां रिश्ते टूट गए, साइयां अपने छूट गए, सच गए और झूठ गए, तेज मुकद्दर फूट गए। जाने कैसे डाकू थे जो लुटे हुओं को लूट गए। साइयां ख्वाब उदास हुए,
سرخ گلاب اداس ہوئے، دل بےتاب اداس ہوئے، دور سحاب اداس ہوئے، جب سے صحرا چھوڑ دیا ریت سراب اداس ہوئے۔ سائیاں تنہا شاموں میں چنے گئے ہیں باموں میں، چاہت کے الزاموں میں شامل ہوئے غلاموں میں، اپنی ذات نہ ذاتوں میں، اپنا نام نہ ناموں میں، سائیاں ویرانی کے صدقے، اپنی یزدانی کے صدقے، لمبی زندانی کے صدقے، سائیاں میرے اچھے سائیاں، اپنی رحمانی کے صدقے، سائیاں میرا درد گھٹا، سائیاں میرے زخم بجھا، سائیاں میرے عیب مٹا، سائیاں کوئی نوید سنا اتنے کالے موسم میں، سائیاں اپنا آپ دکھا، سائیاں میرے اچھے سائیاں، سائیاں میرے پیارے سائیاں، سائیاں میرے بیبے سائیاں، میرے من میں دیپ جلا سائیں، کبھی رات اندھیری بھی ٹوٹے، کبھی صبح صادق بھی پھوٹے، کبھی چمکے تیری ضیاء سائیں، میرے من میں دیپ جلا سائیں۔ ہو رنج بہاراں جیسا بھی، ہو باد و باراں جیسا بھی، ہو جتنی تیز ہوا سائیں، میرے من میں دیپ جلا سائیں۔ کبھی جھوٹ نہ بول سکوں مولا، کبھی کفر نہ تول سکوں مولا، میں کروں ہمیش وفا سائیں، میرے من میں دیپ جلا سائیں۔ جبار قہر خدا سائیں، رحمان رحیم صدا سائیں، میرے بے پرواہ خفا سائیں، میرے من میں دیپ جلا سائیں۔ سب پردے آپ ہٹا سائیں، سب ظلمت آپ مٹا سائیں، سب راستے آپ دکھا سائیں، میرے من میں دیپ جلا سائیں۔ میری تجھ سے یہی دعا سائیں، میرے من میں دیپ جلا سائیں۔ اور پھر ایک دن وہ ہر گھڑی نظروں ہی نظروں میں اس کا طواف کرنے والی مغرور اور خود پسند لڑکی الشبا باہر چلی گئی۔ والدین کی خواہش کی تکمیل تو فقط بہانہ تھی، وہ تو بس ایک خواہش کے زیر اثر تھی، ولید حسن اور اس کی محبت کی زور آور خواہش، جو کبھی کبھی اتنی پرزور ہوتی کہ اس کے سارے وجود کو بہا کر لے جاتی۔ وہ اس خواہش کے بھنور سے نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن اسے ساحل پر اچھالنے والا سمندر بھی اس خواہش کے سامنے چھوٹا لگنے لگتا۔ وہ تپتی ریت پر یوں چلتی جیسے کوئی شہزادی گلابوں بھری راہ گزر پر چلتی ہے۔ وہ جانے سے پہلے ولید حسن سے ملنے آئی تھی۔ تو آپ جا رہی ہیں؟ وہ دونوں ہاسپٹل کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ اس کا جی چاہا اسے کہے، یوں آپ کہہ کر مجھے اتنا اجنبی نہ کیا کرو ولید حسن کہ میں خود کو بھی پہچان نہ سکوں، لیکن وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ جانا تو ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہو تو جانا تو پڑتا ہے۔ اس کے لہجے کی حسرت محسوس کر کے ولید حسن بھی اداس ہو گیا تھا۔ کب تک لوٹیں گی آپ؟ دیکھوں گی کہ کب تک روح کے بغیر جسم گلتا سڑتا نہیں ہے۔ جب بات برداشت سے باہر ہو جائے تو روح تک رسائی ضروری ہو جائے گی۔ روح تو جسم کو واپس نہیں ملتی، یا بدن میں رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ ولید حسن نے کہا تو وہ سسکنے والے انداز میں ہنسی۔ کبھی کبھی معجزے بھی تو ہوتے ہیں نا، میں بھی انہی معجزوں کی منتظر رہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھیلے دکھ کے کاجل کو بہتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے لیے تو دیدہ بہنا چاہیے۔ رابطہ تو رکھیں گے نا، اس کی آنکھوں میں ایک آس تھی۔ کیوں نہیں، جب بھی فون کرو گی ضرور بات ہوگی۔ اور اگر فون میں نہ کروں تو؟ اس کی سوالیہ نظروں سے آنکھیں چرا کر وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ وہ پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس خزاں کے موسم میں شام کی ڈھلتی دھوپ جیسی لگ رہی تھی۔ ولید حسن نے سوچا یہ تو صبح کے ستارے سی روشن اور اجلی اجلی سی تھی۔ خود کو ایسا روگ لگا بیٹھی ہے کہ اس کا رنگ روپ ہی اجڑ گیا ہے۔ نہ وہ گالوں کی لالیاں ہیں، نہ وہ ہونٹوں کی مہکتی کلیاں ہیں، نہ وہ ہنسی، نہ وہ مسکراہٹیں ہیں، نہ وہ اس کی اٹھی ہوئی گردن کا ہلکا سا خم ہے، نہ اب وہ اس کی سنواری ہوئی زلفوں کی الجھی ہوئی سی لٹ اس کے چہرے کا طواف کرتی ہے، نہ اس کی آنکھوں کے جگنو حسب سابق چمکتے ہیں۔ جو بھولے ہوں کو راستہ دکھاتی تھی وہ روشنی بجھ چکی تھی۔
تم ہر وقت پیلا رنگ کیوں پہنے رکھتی ہو؟ اس کے سوال پر وہ تو لفظ تم کے سرور میں جھومنے لگی تھی۔ ہائے، اس نے مجھے تم کہا، یہ تو واحد کا صیغہ ہے، مطلب یہ کہ بس میں، فقط میں ہی میں، کوئی میرے جیسا نہیں۔ وہ مسرور سی اسے دیکھنے لگی۔ ولید حسن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ صرف اس کے تم کہنے پر اپنی مرضی کا مطلب نکال کر اتنی خوش ہے۔ پیلا رنگ مجھے اپنے جیسا لگتا ہے، اداس اور بجھا بجھا، اور یہ مشابہت ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم ہو گئے ہیں۔ شاید پیلے رنگ کو بھی میں اچھی لگتی ہوں، اسی لیے تو میرے سارے وجود کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ولید حسن نے اس کی پیالی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بے دلی سے پیالی ہونٹوں سے لگا لی، جیسے سقراط نے زہر کا پیالہ لبوں سے لگایا ہوگا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب چائے ختم ہوگی تو ملاقات بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ وہ کاؤنٹر پر بل دینے گیا تو سامنے لگے شیشے میں اپنی پشت کی طرف کا منظر اسے حیران کر گیا۔ وہ اپنے سامنے رکھی پیالی کے بجائے ولید حسن کی چھوڑی ہوئی پیالی سے ہونٹ لگائے اس کی بچی ہوئی چائے پی رہی تھی، اسی جگہ پر ہونٹ رکھے جہاں سے اس نے چائے پی تھی۔ وہ انجان بنا خاموشی سے کھڑا رہا۔ چونکہ وہ خود بہت حساس دل کا مالک تھا، اس لیے اس پاگل لڑکی کے پاگل پن کے مظاہرے نے اسے اندر سے اداس کر دیا تھا۔ اے کاش اس پاگل لڑکی کو زندگی میں کوئی ایسا مل جائے جو مجھ سے زیادہ اچھا ہو ہر لحاظ سے، جو اسے ٹوٹ کر چاہے، جو اس کی قدر کرے، جو اس کے اندر کے سارے ارمانوں کی زندہ تصویر ہو، جو اس کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی بن کر بس جائے۔ یہ درد، یہ ملال اس پر سجدہ نہیں۔ وہ بہت سچے دل سے دعاؤں میں اس کے لیے خوشیاں مانگ رہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑنے آؤں گا، فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ چھوڑنے؟ وہ استہزاء آمیز ہنسی ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑا تو نہیں جاتا ہے جنہیں قبول کرتے ہیں۔ آپ نے تو مجھے قبول ہی نہیں کیا تو چھوڑیں گے کیا؟ وہ کیا کہتا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ولید حسن، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے ہوں اور مڑ کر دیکھے بنا چلی جاؤں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جاؤں گی، سو آپ مجھے یہیں سے الوداع کہہ دیں۔ اس نے اپنا نازک سا ہاتھ آگے کیا مسافے کے لیے۔ ولید حسن نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ چلو، اب میں یہ کہہ کر خود کو تسلی تو دے سکتی ہوں کہ ساری عمر کے لیے نہ صحیح ایک بار آپ نے میرا ہاتھ تھاما تو تھا۔ اس کے لہجے کی حسرت ولید حسن کو ایک بار پھر اداس کر گئی۔ وہ چلی گئی لیکن ولید سے رابطے میں ضرور رہتی تھی۔ ولید بھی اس سے یہ سوچ کر وقت بے وقت بات کر لیتا کہ کم از کم اتنی محبت کرنے والی اس لڑکی سے یہ استحقاق تو نہیں چھیننا چاہیے۔